أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو۔ آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 5 ہے، جس کے اندر ہم احفا کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ احفا کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور غنہ کیسے کیا جاتا ہے، کب احفا کا قاعدہ ہوتا ہے اور اس کے ورڈز وغیرہ انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلی سلائڈ کی طرف۔ اچھا جی، سب سے پہلا پیج ہے ہمارے پاس جس میں احفا کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اور ساتھ نیچے 3 ورڈز ہیں۔ تو ایک تو یہ 3 ورڈز ہم پڑھیں گے، ایک ہمارے پاس نیکسٹ پیج کے اندر ورڈز ہوں گے، ان کو ہم ریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی نیکسٹ 3 ورڈز وہ اوپر والے ہیں جن میں تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد حروف احفا ہیں، تو وہاں پر احفا کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی کچھ ورڈز ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن سمجھتے ہیں دوبارہ سے کہ احفا ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے ورڈز کو کلوزلی دیکھتے ہیں کہ ان کو جوڑ کر کے کیسے پڑھیں گے اور رواں سے کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلی ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم کس کے قاعدے پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں نا، تو نون ساکن اور تنوین ہی آئے گا، یا ہمارا فوکس نون ساکن کی طرف ہوگا۔ اگر نون ساکن ہمیں نہ ملا تو پھر ہم تنوین کو دیکھیں گے، وہ 2 زبر کی بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر کی بھی ہو سکتی ہے، 2 پیش کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہم نے چیک کرنا ہے کون سا ہے۔ تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین دکھا آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو یہ جو نیچے 15 حروف دکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں پر احفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اب لکھا ہے وہ 15 حروف کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں ہمارے پاس جو کہ حروف اخفا ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں آپ احفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ اور احفا اور اظہار میں کیا فرق ہے کہ احفا کے قاعدے کے اندر نا غنہ کیا جاتا ہے، اظہار کے قاعدے میں پتہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ رہے تھے تو ہم سمپل ہی پڑھ رہے تھے ان کو، لیکن احفا کے قاعدے میں ایسا نہیں ہے۔ احفا کے قاعدے میں آپ غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سمپل نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں آواز لے جا کے پڑھیں گے۔ غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ تو 1 الف کے برابر جو آواز ہے اس کو ناک میں لے کے جا کے چھپانا ہے۔ احفا کا نا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھپانے کو کہا جاتا ہے، وہ جو مخففی ہو، جو چھپا ہوا ہو، جس کو چھپایا جا رہا ہو، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں احفا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو نون ساکن یا تنوین کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے ناک میں چھپا کے ادا کرنا ہے، یعنی اس کا غنہ وہ نون مشدد اور میم مشدد کے غنہ کی طرح نہیں ہوگا۔ اس کا غنہ آپ نے اس طرح کا کرنا ہے جو کہ جس کی ساؤنڈ ناک میں جا کے چھپ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا من، من سمپل ورڈ ہے، جب غنہ نہیں کرنا تو سمپل ورڈ کیا ہے؟ من، من، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے غنہ کرنا ہے تو من، یہ تو واضح نون کی آواز نکل رہی ہے نا، اس کو میں نے چھپانا ہے تو کروں گی میاں، میاں، ماں، ماں۔ اگر زبر ہے میم پہ تو ماں، زیر ہے تو میاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نون کی آواز تھی اس کو ہم نے چھپا کے من سے ماں ایسے کر دیا۔ تو اس طرح ہم احفا کو انشاءاللہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم ورڈز دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس، میں جوڑ کرتی ہوں، آپ دیکھیے گا۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر، ان، فا ان، یہاں تک کوئی گنہ نہیں کرنا۔ جب تک ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا ورڈ نہیں پڑھ لیتے نا تب تک گنہ نہیں ہوگا۔ ابھی تک اگلا ورڈ تو نہیں پڑھا نا، نون ساکن کے بعد اگلا ورڈ کیا ہے؟ اب پڑھوں گی پھر گنہ کروں گی۔ ابھی ہے فا ان، زا زبر زا، فا ان زا، فا ان زا، زا پہ سیٹی، فا ان زا، فا ان زا۔ لام، لام زبر لل، فا ان زلل، تا میم پیش تم،
فَإِن زَلَلْتُم، فَإِن زَلَلْتُم، غنہ کرنا ہے، اور غنہ کو موٹا نہیں کرنا، فَاؤں ایسا نہیں کرنا، اب باریک رکھنا ہے غنہ، فَإِن زَلَلْتُم. یہ جو زا جب نکلتا ہے سیٹی والا، سین، صاد اور زا، سیٹی کے حروف ہے نا، حروف صفیریہ، تو جب یہ نکلتا ہے تو آپ نے اپنی زبان کو دیکھنا ہے کہاں جا رہی ہے. جس پوزیشن پہ آپ کی زبان جا رہی ہوگی نا، آپ نے اپنے غنہ کو بھی اسی پوزیشن، زبان کو وہیں رکھ کے جو ہے نا وہ آپ نے غنہ کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے یہ زا والا غنہ نکل رہا ہے. اب زا جب ادا ہوتا ہے آپ کی زبان ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا میں لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے انہی میں لگاتے ہوئے ادا کرنا ہے. تو آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا ان دونوں کے اندرونی کناروں میں لگے گی، تو آپ کا زا ادا ہوگا. تو زبان کو بھی یہیں کہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. فَإِن زَلَلْتُم، فَإِن زَلَلْتُم، ٹھیک ہے. اس طرح سے فَإِن نہیں کسی نے بھی کرنا، یہ ان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ناک میں آواز چھپا کے، فَإِن زَلَلْتُم. اب زا کی ساؤنڈ ضرور نکالیے گا. پھر میم، نون زیر، من، صاد، لام زبر صل. اب یہ موٹا بھی کرنا ہے غنہ، کیونکہ آگے صاد آیا نا حروف احفا میں سے، تو غنہ موٹا کریں گے. میوں صل، میوں صل، صاد الف زبر صا، میوں صل صا، لام دو زیر لن، میوں صل صالن. میم، نون زیر، من، دال واو پیش، دو، میوں دو، میوں دو، نون زیر، نی، میوں دونی، کاف میم پیش، کم، میوں دونی کم، ٹھیک ہے. یہاں دال ہے تو اپنی زبان کو، اپنے مخرج کو دال کے قریب رکھتے ہوئے غنہ کرنا ہے جب آپ نے، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ مخرج دال والا غنہ کر رہے ہیں آپ، موٹا نہیں کرنا اس کو، یعنی موں ایسے کر کے نہیں کرنا، موں موں. اچھا یہاں زیر لگی ہے تو آپ نے اس کو میوں دونی کم نہیں، میوں، ناک میں ایسا موٹا کر کے غنہ نہیں کرنا، کیونکہ دال حروف مستعلیہ میں نہیں آتا، تو باریک رکھنا ہے غنہ. میوں دونی کم، میوں دونی کم، میوں دونی کم، دو واو مدہ ہے، دونی کم. یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن. اوپر والی پہلی لائن میں آپ نے دیکھا ہوگا نون ساکن کے بعد آگے زا، صاد اور دال آ رہے ہیں، یہ تینوں حروف صفیریہ میں حروف اخفا میں سے ہیں، اس لیے یہاں غنہ کر رہے ہیں اور اخفا کر کے پڑھ رہے ہیں. اب نیچے تو کچھ تنوین کے اگزامپلز ہیں کہ تنوین آئی ہے میم پہ اور اس کے بعد زال آ گیا ہے، زال حروف احفا میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو غنہ نہیں، غنہ کر کے پڑھیں گے اور احفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور غنہ باری نہیں کرنا. یتیمن، زال الف زبر زا، میم قاف زبر مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربہ، تا دو زیر تن، مقربۃ. یتیما ذا مقربۃ، یتیما ذا، یتیما ذا مقربۃ. من ایسا کبھی نہیں کرنا، غنہ من یہ نہیں کرنا، من من ایسے کر کے کرنا ہے. اپنی زبان کو نا جب آپ غنہ کر رہے ہوں تو اپنی زبان کو اس مخرج کے اوپر رکھیے گا جس مخرج سے زال نکلتا ہے. جو ہمارے دانت ہیں نا اوپر والے، سامنے والے دانت، ان کے کناروں سے جا کے آپ کی زبان لگتی ہے جب آپ کا زال نکلتا ہے نرمی سے، تو وہاں رکھتے ہوئے غنہ کیجیے گا، پھر صحیح نکلے گا. یتیما ذا مقربۃ. با حمزہ زبر با، سین دو زیر سن، با سن، جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکنہ پہ ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں.
شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال دو زیر دن، شدیدن. بأسا شدید، بأسا بأسا سا، بأسا. اب دیکھیے گا سا، آپ کی زبان اوپر لگ رہی ہوگی تالو کے اوپر، جیسے اس کا جیم کا مخرج بھی ہے نا، حروف شجریہ یہیں سے ادا ہوتے ہیں. تو بأسا شدید، بأسا شدید، بأسا سا، ایسے کر کے موٹا نہیں کرنا گننا. بأسا شدید. سین با زبر سب، حا دو زبر حن، سبحن. طا زبر طا، سبحان طا، سبحان طا. واو یا زیر وی، طوی، لام دو زبر لن، طویلن، موٹا کرنا ہے تو، طویلن. سبحان طویلن، تو موٹا ورڈ ہے تو موٹا گنا ہوگا. سبحان طویلن. را زبر را، سین واو پیر سو، راسو، لام دو زیر لن، رسولن. کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریمن. رسول کریم، کا رسول رسول کریم. باریک رکھے گا گننا، رسول کریم. قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن. فا الف زبر فا، قوما فا، قوما فا، قوما فا. سین زیر سی، قاف یا زیر قی، فاسقی، نون زبر نا، فاسقین. دیکھیں جب آپ فا ادا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہ نیچے کے ہونٹوں کی تری سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہیں لگاتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے. قوما ماؤں، دانت میں نے اوپر رکھ لیے جب غنہ کرنے لگی تھی نا. قوما فاسقین، قوما فاسقین. کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من، کی رامن. کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی. با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین. کراما کاتبین، را موٹا، کراما کاتبین. آپ کی زبان پیچھے جا کے حلق کے جو وہ والا حصہ ہے نا، کاف قاف قاف جو نرم حصہ ہے وہاں لگتی ہے تھوڑی سی. کاتبین، کراما کراما کاتبین. اور یاد رکھیے گا ایک تو احفا کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے جب آپ نے سبق سنانا ہے نا. اپنی ٹیچر کو ایک تو آپ نے جوڑ نہیں کر کے سنانے، بغیر جوڑ کیے. ایک ورڈ صرف پہلا ورڈ جوڑ کر کے سنا لیجیے گا، باقی ورڈز بغیر جوڑ کیے سنائیے گا، یا اندر ایک ایک ورڈ جوڑ کر کے سنا لیجیے گا. ویسے بھی یہ 3 لائنیں، آپ نے سارا سبق نہیں آج سنانا. آج آپ نے اپنی ٹیچر کو پہلے 5 ورڈز سنانے ہیں، جن میں سے 2 ورڈز آپ نے جوڑ کر کے سنانے ہیں اور باقی ورڈز آپ نے بغیر جوڑ کیے سنانے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب بھی آپ کوئی ورڈ پورا مکمل کر لیں گی تو آپ نے اس میں سارے قاعدے بتانے ہیں. احفا کے قاعدہ بھی ایکسپلین کرنے ہیں، اور اگر باقی اور کوئی قواعد موجود ہیں تو وہ بھی آپ نے بتانے ہیں. ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. ہر چیز ایکسپلین کرنی ہے، لیکن ورڈز آپ نے آج پہلے 5 ہی سنانے ہیں بس. ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی، اوکے، اللہ حافظ.